نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کورس کی آج 28ویں حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا العجلۃ من الشیطان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ جلد بازی یعنی ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ کام جلد ہو جائیں، تو فرمایا کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، جس میں فرمایا گیا وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو جلد باز ہے۔ ہم ہر چیز کا رزلٹ فوری چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں فوری یہ کام ہونے چاہیے، فوری یہ عمل ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ لائف کا ایک پروسیس ہے، پیدائش کا ایک پروسیس ہے، ایجوکیشن کا ایک پروسیس ہے، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ ایون دین کہ آپ گھر کے کام کریں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں، اس کا ایک پروسیس ہے۔ آپ نے ہنڈیاں پکانی، اس کا بھی ایک پروسیس ہے، ترتیب ہے اس کی، اس کے اوپر ٹائم بھی لگے گا، اس کی تیاری میں بھی ٹائم لگے گا، اس کو بنانے میں ٹائم لگے گا۔ اسی طرح ایجوکیشن ہے، اس کی کتابیں، کاپیاں، لکھنے لکھانے، کلاس میں آنا جانا، ٹائمنگ ہے۔ کوئی بھی کام آپ کریں گے اس کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے بعد وہ کام ہوگا۔ ٹائم اینڈ سپیس سے وہ کام باہر نہیں ہے، وہ اس کی حدود میں رہ کر کام ہوگا۔ تو انسان کیوں چاہتا ہے کہ یہ کام فوری ہو جائے؟ کئی دفعہ ہمارے ہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور ہم فوری طور پر اس کے اوپر ری ایکشن کرتے ہیں، ایکشن کے اوپر ری ایکشن کرتے ہیں، فوری طور پر ہم عمل کے اوپر رد عمل کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر ایک آدمی بول رہا ہے تو دوسرے کا کام ہے خاموشی سے اس کا موقف سننا۔ اگر ایک آدمی آپ کے اوپر ہے پر ہے اور سخت رویے کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ بردباری کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں، اور پھر آپ اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں بھی ہم جلد بازی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، ایکشن کے اوپر فوری ری ایکشن کرتے ہیں، اور وہ طوفان مچتا ہے۔ جب طوفان مچتا ہے تو وہ چھوٹی سی بات ایک بڑا بتنگڑ بن جاتی ہے، اور جب بڑا بتنگڑ بنتی ہے تو گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دوستوں کے مابین، اسی طرح محلوں کے مابین، اسی طرح ایک بہت بڑی سوسائٹی کے مابین، یہاں سے بنیاد رکھی جاتی ہے لڑائی اور جھگڑے کی۔ اگر ہم جلد بازی سے کام نہ لیں، مثلا جو لوگ افسر ہیں اور ان کے پاس ملازم کام کر رہے ہیں، ملازم سے غلطی ہو گئی، اگر فوری آپ ری ایکشن نہیں کریں گے، آپ تحمل سے اس کو واچ کریں، تحمل سے اس کو لک آفٹر کریں، تحمل سے اس کے بات کو سنیں، اور اس کے بعد اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، ازالہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی غلطی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح گھروں کے اندر رشتے ہیں، بھائیوں کے ہیں، بہنوں کے ہیں، بہن بھائی کا ہے، ماں باپ کے درمیان ہے، ان رشتوں کے مابین بھی کسی جگہ پر اگر والد نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تحمل کریں، بردباری کا مظاہرہ کریں۔ بعد میں جب دیکھیں کہ والد محترم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر سمجھائیں کہ ابو جی یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ اسی طرح والدہ ہے، اسی طرح بڑا بھائی ہے، اسی طرح بڑی بھابیاں ہیں، اسی طرح پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں۔ یہ سارے جو رشتے ہیں یہ اسی وقت قائم رہیں گے جب آپ کا رویہ انتہائی تحمل مزاجی والا ہوگا، یہ رشتے قائم رہتے ہیں۔ یہی رشتے ڈیولپ ہو کر معاشرہ بنتا ہے، یعنی فرد کے جمع کرنے سے افراد کے مجموعے کے نام معاشرہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کے معاشرے کو درست کرنے میں کامیاب نہیں ہیں تو ہم ایک بہت بڑی سوسائٹی کو کیسے درست کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گھر کے رویے ہمارے درست ہونے چاہیے۔ ہمارے رویے جو ہے اتنے ایک ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تو بات کو برداشت کرنا تو مشکل ہو گیا ہے، ہم تو ایک دوسرے کے چہرے کو برداشت کرنے سے بھی آری ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو گر دیے ہیں، بس ان گروں کو سمجھو۔ زندگی کو بیلنس رکھنے کے لیے جو طریقے ہمیں بتائیے ہیں، ان طریقوں کو سمجھو۔ اپنی لائف کے اندر تحمل مزاجی لے آئے، بردباری لے آئے، استقامت لے آئے، تحمل مزاجی لے آئے، اور
ہر کام کو ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کریں اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. کہا جاتا ہے کہ جن کا دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے اور پاؤں گرم ہوتے ہیں وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتے. اب یہ جملہ بڑا شارٹ سا ہے. پاؤں گرم سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت بندہ واک کرتا رہے. نہیں، پاؤں گرم کرنے کا میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت کام کرتا رہے. جو ویلے ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، یہ وہی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. جتنا آپ اپنے ورک میں مصروف رہیں گے اتنا آپ کا دماغ جو ہے وہ ٹھنڈا رہے گا، اور جتنا آپ نکمے ہو جائیں گے، ویلے ہو جائیں گے، اتنا آپ کا دماغ جو ہے وہ جلد بازی کی طرف بڑھے گا اور شاطرانہ چالے چلے گا. اس لیے تحمل مزاجی اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے اوپر عمل کیا جائے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.